अमरीकी फौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी, मुख्तलिफ शहरों में धमाके, मज़ीद 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीका ईरान जंग के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल 4.5% से ज़ायद महंगा। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹5.44, जबकि डीजल ₹31.05 फी लीटर महंगा कर दिया। वजारत पेट्रोलियम ने 3 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड आज तीसरी पोजीशन के प्ले ऑफ मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद दोनों टीमों के लिए ये टूर्नामेंट का आखिरी मैच होगा। मैच इनफरादी एहसासात के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल। आलमी मार्केट में कीमतों का इजाफे का असर अवाम पर फौरी मुंतकिल कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल ₹5.44, जबकि डीजल ₹31.05 फी लीटर महंगा कर दिया। रोज़ाना की बुनियाद के बजाय 3 दिन के रेट आ गए। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹316.15 और डीजल की फ़ी लीटर कीमत ₹354.35 मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने 3 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। ओगरा आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर तयन करेगी। कीमतें वेबसाइट पर लगा दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में एक बार फिर जंग शुरू है। कुछ दिनों में डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। पेट्रोल डीजल पर लेवी की सतह पहले से कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने का ताल्लुक खित्ते में कशीदगी बढ़ने से है। किसी ऑयल कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया। मुख्तलिफ मुल्कों से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात को पूरा किया गया। जंग के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई। अमेरिका ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना डाला। जनूबी ईरान में 7 पुलों पर हमला करके तबाह कर दिया। मजीद 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हो गए। ताज़ा हमलों में चाबहार बंदरगाह पर भी बमबारी की गई। मैरीटाइम निगरानी टावर तबाह कर दिया। ईरानी हुकाम की तस्दीक। ईरान ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे निशाने पर। कतर, बहरीन और कुवैत के बाद ईरान ने पहली बार शाम पर भी मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अल्तंफ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा भी किया गया। सेंटकॉम की तरदीद। उर्दुन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। ओमान के मशरिक़ में ऑयल टैंकर पर भी हमला। कतर में अल अदीद हवाई अड्डे पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। खलीजी ममालिक ने ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम है। आज़ाद कश्मीर के हालात सियासतदानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी नून लीग की तरह नफरत की सियासत नहीं करती। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेना दुरुस्त नहीं। अगर रियासत पाकिस्तान आपने हरमुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर भी खोला जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डडियाल में जलसा आम से खिताब। कहा कि आइन साजी पार्लियामान में होती है, सड़कों पर नहीं, और ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी को आता है। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी ही कर सकते हैं। नून लीग
تو کوٹلی، میرپور اور اولاکوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں تسلیم کرتی۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں، اگر یہ وفاق کی پالیسی نہیں تو ایسے وزیر کو لات مار کر نکال دیا جائے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں فرانس اور انگلینڈ آج تیسری پوزیشن کے لیے پلے آف میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ سیمی فائنل میں شکست کے بعد دونوں ٹیموں کے لیے یہ ٹورنامنٹ کا آخری میچ ہوگا۔ ورلڈ کپ کے تیسری پوزیشن کے میچ میں کیے گئے گولز گولڈن بوٹ کی دوڑ میں شمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میچ انفرادی اعزازات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ امریکی فوج کی مسلسل 7ویں رات ایران پر شدید بمباری، مختلف شہروں میں دھماکے، مزید 3 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق حالیہ کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل 4.5% سے زائد مہنگا، پاکستان میں پیٹرول ₹5.44 جبکہ ڈیزل ₹31.05 فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ وزارت پیٹرولیم نے 3 دن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس اور انگلینڈ آج تیسری پوزیشن کے پلے آف میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ سیمی فائنل میں شکست کے بعد دونوں ٹیموں کے لیے یہ ٹورنامنٹ کا آخری میچ ہوگا۔ میچ انفرادی اعزازات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا اضافے کا اثر عوام پر فوری منتقل کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول ₹5.44 جبکہ ڈیزل ₹31.05 فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ روزانہ کی بنیاد کے بجائے 3 دن کے ریٹ آ گئے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹316.15 اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ₹354.35 مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے 3 دن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اوگرا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرے گی۔ اوگرا عالمی منڈی کو مد نظر رکھ کر تعین کرے گی۔ قیمتیں ویب سائٹ پر لگا دی جائیں گی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا خطے میں ایک بار پھر جنگ شروع ہے۔ کچھ دنوں میں ڈیزل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ عوام پر کسی قسم کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ سبسڈی کا پروگرام آج بھی جاری ہے۔ پیٹرول ڈیزل پر لیوی کی سطح پہلے سے کم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کا تعلق خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ہے۔ کسی آئل کمپنی نے منافع نہیں کمایا۔ مختلف ملکوں سے کارگو منگوا کر توانائی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ جنگ کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں ہوئی۔ امریکہ نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا ڈالا۔ جنوبی ایران میں 7 پلوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ مزید 8 شہری شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ تازہ حملوں میں چابہار بندرگاہ پر بھی بمباری کی گئی۔ میری ٹائم نگرانی ٹاور تباہ کر دیا۔ ایرانی حکام کی تصدیق۔ ایران نے بھی امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے نشانے پر۔ قطر، بحرین اور کویت کے بعد ایران نے پہلی بار شام پر بھی میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق التنف میں امریکی اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ سینٹ کام کی تردید۔ اردن میں امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ عمان کے مشرق میں آئل ٹینکر پر بھی حملہ۔ قطر میں العدید ہوائی اڈے پر بھی ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ خلیجی ممالک نے ایرانی میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ خطے میں حالیہ بحران نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کا نہایت قابل اعتماد اور مخلص دوست ہے۔
حالیہ سرمایہ کاری سی پیک 2 کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات سیاستدانوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح نفرت کی سیاست نہیں کرتی۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینا درست نہیں۔ اگر ریاست پاکستان آبِ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھولا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ڈڈیال میں جلسہ عام سے خطاب، کہا کہ آئین سازی پارلیمان میں ہوتی ہے، سڑکوں پر نہیں، اور یہ کام صرف پیپلز پارٹی کو آتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری ہی کر سکتے ہیں۔ نون لیگ تو کوٹلی، میرپور اور اولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں تسلیم کرتی۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں، اگر یہ وفاق کی پالیسی نہیں تو ایسے وزیر کو لات مار کر نکال دیا جائے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں فرانس اور انگلینڈ آج تیسری پوزیشن کے لیے پلے آف میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ سیمی فائنل میں شکست کے بعد دونوں ٹیموں کے لیے یہ ٹورنامنٹ کا آخری میچ ہوگا۔ ورلڈ کپ کے تیسری پوزیشن کے میچ میں کیے گئے گولز گولڈن بوٹ کی دوڑ میں شمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میچ انفرادی اعزازات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔